قسم ہے اس روشن کتاب کی. اس روشن کتاب سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے اور لوح محفوظ بھی، کیونکہ قرآن حکیم اسی لوح محفوظ کا حصہ ہے. اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، بے شک ہم نے قرآن کو اتارا ہے عربی زبان کے اندر، عربی بنا دیا ہے اس کو. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو. تو قرآن حکیم کا عربی میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن حکیم کو سمجھ سکو. یعنی قرآن کا پرائمری مقصد اس کی تلاوت کرنا نہیں ہے، اس کو چومنا چاٹنا نہیں ہے، بلکہ سمجھنا ہے. یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ قرآن حکیم دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، لیکن اس کا تاریخ پہلو یہ ہے کہ قرآن حکیم دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب. اتنی زیادہ کوئی ایسی کتاب نہیں جو بغیر سمجھ کے پڑھی جاتی ہے. آپ کو آپ کا کوئی دوست انگلینڈ جا کے انگلش میں خط لکھے اور آپ کو انگلش نہ آتی ہو، تو آپ کئی لوگوں سے کوشش کریں گے کہ یار یہ جو اس نے خط لکھا ہے مجھے پتا چلے میرے دوست نے میری طرف کیا روانہ کیا. لیکن قرآن اتنی مظلوم کتاب ہے کہ یہ کریٹر آف دا یونیورس، اس کائنات کے بنانے والے نے آپ کی طرف اپنا آخری پیغام بھیجا ہے انسانیت کی طرف، کہ جس کے بعد اب کوئی پیغام نہیں آنا. عربی زبان میں نازل کیا، لیکن ہمیں کبھی توفیق نہیں ہوئی، اس کا تو ہمیں ترجمہ کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کیے ہیں کہ اس وقت دنیا کی جتنی بھی میجر زبانیں ہیں ان میں قرآن حکیم کا ترجمہ ہو چکا ہے. انگلش میں ہو گیا تو آپ سمجھ لیں پوری دنیا کا ہو گیا. ایسے سافٹ ویئرز اویلیبل ہیں جن میں آپ انگلش ترجمہ ڈالیں تو دنیا کی ہر زبان میں اس کو ترجمہ کریں. اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، ہندی میں ہو چکا ہے، چائنیز لینگویج میں، فرینچ کے اندر، ملائی لینگویج کے اندر، آلموسٹ جتنی میجر لینگویجز دنیا کے اندر ہیں ان کے اندر ترجمہ قرآن حکیم کا ہو چکا ہے. اب کوئی لیم ایکسکیوز نہیں کسی کے پاس کہ وہ یہ کہے کہ مجھے یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ قرآن حکیم میں کیا لکھا ہوا. اللہ تعالیٰ ہمارا ہم نے قرآن عربی میں اس لیے نازل کیا تاکہ تم اسے سمجھ سکو. ظاہر ہے اس میں اولین مخاطب تو مشرکین عرب تھے، عرب کے رہنے والے لوگ تھے. ان کی زبان میں چونکہ انہی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اٹھانا تھا، یعنی قرآن حکیم کی جو مرکزی دعوت ہے وہ عرب کے لوگوں کی طرف ہے، انہی کو اٹھا کے پھر پوری دنیا تک قرآن کا پیغام پہنچانا تھا. اس لیے یہ ضروری تھا کہ جو لوگ لیڈرشپ کے اوپر فائز ہوں ان کی اپنی زبان کم از کم. اور میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ عرب کے لوگوں کے اندر دو کمزوریاں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے اوور کم کیا کہ انہوں نے رومن اور پرشین امپائر اکھاڑ کے رکھ دی. کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ بدو لوگ جن کو کسی زمرے میں شمار نہیں کیا جاتا تھا، 17 سال کے اندر 1 ہجری سے لے کے 17 ہجری کے اندر انہوں نے دونوں سپر پاورز الٹ کے رکھ دی. ان میں ایک کمزوری یہ تھی کہ طوائف الملوکی تھی، یعنی آپس میں لڑتے رہتے تھے، ایک قبیلہ دوسرے سے لڑتا تھا، کوئی ایک یونٹی نہیں تھی کہ ایک جھنڈے کے نیچے وہ جمع ہو. ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کے اندر اتنا پوٹینشل موجود ہے کہ یہ جو آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور اس ٹف ماحول کے عادی ہیں، ریگستانی ماحول کے، اور رومن اور پرشین امپائر جو کہ صدیوں سے دنیا پہ حکومت کرتے ہوئے ایک سمجھ لیں انہوں نے ایک کنکلوڈ کر لیا کہ ہمیں تو کوئی ڈیفیٹ کر ہی نہیں سکتا. وہ ایک آج کے دور کے اعتبار سے سمجھیں کہ وہ ایک فارمی قسم کے لوگ بن چکے ہوئے تھے، ایسیوں میں رہنے والے عرب کے لوگ، ٹف ماحول کے عادی، ریگستانی، ٹھیک ہے، اتنی مشکل زندگی گزارنے والے لوگ. لیکن کمزوری یہ تھی کہ طوائف الملوکی تھی. اگر کوئی ایک شخص ایسا ان میں مبعوث ہوتا جو ان کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر دیتا تو وہ سارے لوگ، اتنے ٹف ماحول کے عادی لوگ، وہ اس قابل تھے کہ وہ رومن اور پرشین امپائر کو الٹ سکتے تھے. اور وہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر ان میں مبعوث کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسری ان کے اندر خامی تھی کہ وہ امی تھے، ان پڑھ، جاہل، اجڈ. ان کو یعنی یہ نٹوریس ورڈ کے طور پہ کہا جاتا تھا یہ ان پڑھ ہیں، کو تو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا. اس کی وجہ سے جو اہل علم تھے ان کی بڑی دھاک ہوتی تھی عربیوں کے اوپر. جو عرب کے یہود تھے وہ امیین کو اسی چیز کے ٹانٹ کرتے تھے، تم تو ان پڑھ جاہل لوگ ہو، تمہیں تو علم پتہ نہیں، ہم تو کتاب ہیں، ہم اہل کتاب ہیں، کتابوں والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب پھر ایسی دے دی جو ان امیین کی اپنی زبان میں تھی. اب مجھے بتائیں، جو شخص سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ المائدہ، سورہ نساء، یہ 4 سورتیں پڑھ لے، دنیا کا کوئی
پادری چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی وہ ان کا مقابلہ کر سکتا تھا. جو سورۃ الانعام پڑھ لے, جو ہے وہ سورہ روم پڑھ لے, سورہ قاف پڑھ لے, دنیا کوئی آج کا بھی بڑے سے بڑا ایتھیسٹ دلائل میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور ان امیین کو ان کی زبان کے اندر, عربی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتاب دے دی. پھر آپ دیکھیں نا انہوں نے کس طرح اکھاڑ کے رکھ دیے سب. علم کے میدان میں بھی کس لیول پہ وہ گئے کہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. اور اسلحہ نہیں تھا, جذبہ تھا, ایمان تھا, یونٹی تھی. رومن اور پرشین امپائر کے اسلحے انہوں نے انہی سے لوٹ کے ان کی امپائرز کو الٹ کے رکھ دیا ود ان 17 ایئرس. یہ بہت بڑا انقلاب ہے. اور یہ انقلاب اگر آپ نے دیکھنا ہے نا, یہ آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گا, نہ مولویوں کی تقریروں میں ملے گا. اس کے لیے آپ کو عمر سیریز دیکھنی پڑے گی. وہ بھی کوئی مولویوں کی کوشش نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ پیچھے وہ بڑے سکالرز ہیں, لیکن وہ سکالرز ہیں, مولوی نہیں ہیں. یوسف القرضاوی یا ڈاکٹر علی سلابی جو اس کے کنسلٹنٹ ہیں. قطر والوں نے فلم بنائی ہے 30 اقساط کے اوپر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو سینٹرڈ کرتے ہوئے پوری نبی الاسلام کی بایوگرافی فلما دی ہے. اعلان نبوت سے 6 سال پہلے سے لے کر ٹل سیدنا عمر کی شہادت تک. اس میں جنگ قادسیہ بھی ہے جو پرشین امپائر کے خلاف فیصلہ کن جنگ ہوئی, جنگ یرموک جو رومن امپائر کے خلاف فیصلہ کن جنگ ہوئی, اور اس سے پہلے نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں بھی جو غزوہ خندق ہوئی یا غزوہ احد ہوئی, غزوہ بدر, یہ سب کی سب فلمائی ہے عربی کے اندر, اور اس کا ٹیسٹ ہی عربی میں ہونا ہے. اور اس کی سب ٹائٹل انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ الحمدللہ وہ یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے. اگر یوٹیوب پہ نہ بھی ملے, کچھ اس حوالے سے بھی کاپی رائٹس کا بھی ایشو بنا, تو ڈیلی موشن کے اوپر اویلیبل ہے, کچھ اردو کے اوپر بھی کام ہو گیا. بہرحال انگلش سب ٹائٹل اگر آپ ساتھ روک کے اس کو دیکھتے جائیں تو آپ کو ایگزیکٹلی پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے ایک عرب کی ریولوشن اٹھی اور اس نے صدیوں کی حکومتیں ان کو الٹ کے رکھ دی. 2 چیزوں کی بنیاد کے اوپر, ایک یونٹی اور دوسرا ان کے پاس جو علم جو اللہ نے قرآن کی شکل میں ان کو دیا.